السلام علیکم ناظرین، بلوچستان آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ مکسی۔ بات کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ بارش اور برف باری نے کافی تباہی مچا دی۔ مری میں 21 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ گوادر اور تربت میں لوگ بے گھر ہوئے اور پانی ان کے گھروں میں داخل ہوا اور بہت سے مکانات بھی منہدم ہوئے۔ ان تمام تر معاملات پہ تفصیلی بات کریں گے۔ آخر ان معاملات میں ذمہ دار کون ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک ہفتہ قبل موسمی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک بارش اور برف باری ہو سکتی ہے، جس کے بعد نیشنل سطح پہ NDMA اور بلوچستان کے سطح پہ PDMA نے باقاعدہ اس کا الرٹ جاری کر دیا تھا، جس کے بعد بلوچستان حکومت نے تمام ڈپٹی کمشنر کو آگاہ کیا تھا کہ کسی بھی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ پہلے ہم بات کریں گے گوادر اور تربت کا، اس کے بعد مری کی جانب جائیں گے۔ صورتحال یہ بنا کہ بارش ہوئی اور یہی صورتحال رہی کہ لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا، لوگ بے گھر ہوئے اور کچھ علاقوں میں تربت اور گوادر میں لوگوں کے گھر بھی کچے جو تھے وہ منہدم ہوئے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ضلعی انتظامیہ کا کوئی کردار خاص نظر نہیں ہے۔ اس کے بعد پاک فوج میدان میں آئی، جس کے ساتھ FC بھی تھی۔ انہوں نے اپنے کشتیوں کے ذریعے اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے لوگوں تک خوراک پہنچائی اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ آج ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں مری میں۔ جب الرٹ جاری کیا تھا محکمہ موسمیات نے موسمی صورتحال کے حوالے سے، پھر اتنی تعداد میں لوگوں کو جانے کی اجازت کیسے ملی، کیوں دی گئی؟ یہ تمام تر صورتحال میں انتظامیہ کی غفلت نظر آتی ہے۔ جب مری شہر میں گنجائش اتنے گاڑیوں کی نہیں ہے، لاکھوں لوگوں کی نہیں ہے، تو پھر انہیں کیوں کر اجازت دی جاتی ہے؟ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ بڑی تعداد میں سیاح گئے مری اور اس کے بعد انہوں نے راستے بند کر دیے، مری میں جانے والے مری کے راستے تمام بند کر دیا۔ یہی کام اگر پہلے کیا جاتا تو اتنے اموات نہیں ہوتے۔ اور ساتھ میں ستم ظرفی یہ ہے کہ مری کے جو ہوٹلز ہیں، ہوٹل مالکان ہیں، انہوں نے بھی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جس کمرے کی 1500 2000 ریٹ تھی، انہوں نے ان سے 20,000 50,000 طلب کرنے لگے سیاحوں سے۔ مری کے لوگ تو اس سے قبل بھی اس طرح کے معاملات میں مجرم رہے، اس سے قبل بھی وہ سیاحوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں رہا ان کا۔ متعدد بار حکومت کی جانب سے کارروائیاں بھی کی گئی، انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں بھی ہوئی۔ اسی طرح سیم صورتحال زیارت میں رہا۔ جو تفریح گاہ ہے بلوچستان کا، قائد اعظم محمد علی جناح ریزیڈنٹس وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ بھی ہوٹل مالکان نے جب کراچی سے اور دیگر شہروں سے یہاں آئے لوگ تو ان سے منہ مانگے دام وصول کرتے رہے۔ ان تمام تر صورتحال میں انتظامیہ کہاں تھی؟ حکومت کہاں تھی؟ جب سانحہ رونما ہو جاتا ہے، اس کے بعد رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی واقعی ہم اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتے ہیں،
اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے پیشگی اقدامات نہیں کیے۔ اب آپ کی غلطی ان لوگوں کی جو ان کی جانیں چلی گئی، ان کی جانیں واپس تو نہیں آ سکتی۔ آپ کی غفلت کی وجہ سے 21 سیاحوں کی جان چلی گئی۔ جب ایک ادارہ آپ کو آگاہ کر دیتا ہے کہ صورتحال گمبھیر ہو سکتا ہے بارش اور برف باری کے حوالے سے، طوفانی ہوائیں چلی، جہاں پہ لوگوں نے مجبوراً جب ہوٹل نہ ملے تو گاڑیوں کے اندر ہی رہنا مناسب سمجھا۔ جو افورڈ نہیں کر پاتے تھے 20,000 کو یا 50,000 کو، اور گاڑیوں کے اندر ہیٹر جلا کے سو گئے۔ وہاں پہ آکسیجن کی کمی کے باعث ان کی موت واقع ہوئی۔ تو اس تمام تر صورتحال میں جس کے بعد آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اپیل کر رہے ہیں مری کے لوگوں کے کہ کمبل لوگوں کو خوراک مہیا کریں۔ ابھی عوام کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے انہوں نے گیسٹ ہاؤس بھی سرکاری کھول دیے، سارے جو گیسٹ ہاؤس تھے، ریسٹورنٹ تھے، سارے کھول دیے۔ یہ اس سے قبل اگر کھولے جاتے تو اتنے لوگوں کی جانیں نہیں جاتی۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ پھر اس کے بعد ہمیں خیال آیا پاک فوج کی جانب، پھر ہی اسی مصیبت گھڑی میں پاک فوج میدان میں آئی اور لوگوں کو ریسکیو کیا، لوگوں کو خوراک مہیا کیا۔ پیدل پلاٹون جو ہے نا، انہوں نے حصہ لیا، لوگوں کو ریسکیو کیا، اور ساتھ میں ان کی ہیلی کاپٹریں بھی استعمال ہوئیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا۔ بے شک ہم مانتے ہیں غفلت حکومت کی تھی، ضلع انتظامیہ کی تھی، اس کے باوجود بھی جب کال کی گئی پاک فوج کو تو پاک فوج فوری طور پہ پہنچی اور لوگوں کو وہاں پہ ریسکیو کیا، خوراک اور دیگر چیزیں مہیا کیا، اور آج بھی کام کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان جو 21 افراد ہیں، ان کا جو ذمہ دار ہے موت کا وہ کون ہے؟ کیا اس کی مکمل تحقیقات ہوگی؟ کس طرح ہوگی؟ کسے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ بہرحال ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پیشگی تمام انتظامات کر لیے جاتے۔ جب بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، برف باری کی پیشن گوئی ہوئی ہے، تو آپ کو پہلے سے ہی تمام اقدامات کرنے چاہیے۔ دوسری جانب اپوزیشن بھی اس ٹائم معروض الزام ٹھہرا رہی ہے حکومت کو، اور وہ بھی غلط نہیں ہے، ان کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں یقیناً وہ درست ہیں۔ ایک عام آدمی بھی اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ حکومت نے پہلے سے انتظامات کرنے تھے تاکہ اتنا بڑا سانحہ واقعہ نہیں ہوتا، اور آج بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر و خیریت سے انہیں نکالے اور اپنے پیاروں تک پہنچیں۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم بھی گوادر اور تربت میں لوگوں کے گھروں میں پانی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کی جو گھریں ہیں وہ منہدم ہوئی ہیں، انہیں اب تک بعض علاقوں میں نہ تو خوراک پہنچائی گئی ہے، نہ ان کی داد رسی کی گئی ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں وہ وہاں پہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کھلے آسمان تلے۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا، انتہائی دلخراش واقعہ تھا مری کا، اور انتہائی افسوس ہوا۔ اللہ پاک
لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے دکھ کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، تب ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک انہیں صبر عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنے ہوسٹ عبداللہ مکسی کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔